شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في مواضع آخر يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة واللہ خیر الرازقین۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بڑائی اور کبریائی لائق اور زیبا ہے اس اللہ رب العالمین کے لیے جو ہم سب کا خالق و مالک ہے، جس کے حکم سے پوری کائنات وجود میں ہے اور جس کے حکم سے پوری کائنات حرکت میں ہے اور جس کے حکم سے یہ پوری کائنات ایک دن درہم برہم ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، زمین و آسمان سب ختم ہو جائیں گے۔ اسی اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ درود و سلام کے بیش بہا نذرانے اس ذات مقدسہ مطہرہ پر جو ہم سب کے بیچ رشد و ہدایت بنا کر کے بھیجے گئے، جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، ہم سب یہ نماز جمعہ کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس جمع ہونے کو قبول فرمائے، اور ہم ہر 8ویں دن جمع ہوتے ہیں۔ اس جمع ہونے کا مقصد کیا ہے؟ مذہب اسلام کے اندر یہ سسٹم، یہ طریقہ کار کیوں رکھا گیا ہے کہ ہر 8ویں دن ایک بڑی مسجد میں علاقے کے لوگ جمع ہوں؟ یہ جو جمعے کا صحیح طریقہ ہے، یہاں بگاڑ دیا گیا ہے کہ گاؤں کی ہر مسجد میں جمعہ کی نماز پڑھی جائے۔ یہ طریقہ بالکل غلط ہے اور ایک بڑی مسجد میں ہونا چاہیے تھا، لیکن اس کو لوگوں نے فرقہ واریت کی نظر کر دیا اور اس کو بگاڑ کر رکھ دیا۔ ابھی بھی جن ملکوں میں اسلامی حکومت ہے یا مسلمان حاکم ہیں، وہاں پر یہ طریقہ کار زندہ ہے۔ اب ایران کے اندر دیکھ لیجئے کہ وہاں کی حکومت ایک پورے شہر میں ایک مسجد میں جمعے کی نماز ہونے دیتے ہیں، لاکھوں لوگ جمعے کی نماز میں ہوتے ہیں۔ یہ جمعے کا مقصد ہے، اس میں کچھ خاص طور پر احکامات دیے جاتے ہیں، خاص طور پر لوگوں کو مشورہ دیا جاتا ہے اور ان کو کچھ خاص چیزوں پر آمادہ کیا جاتا ہے۔ جمعے کا یہ مقصد ہے۔ اسی لیے جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے وہ سورہ جمعہ کی آیت نمبر 9 سے اور آیت نمبر 11 تک، یعنی یہ 3 آیتیں میں نے تلاوت کی ہیں۔ اور ان اللہ رب العالمین کے نزدیک یہ دن کتنا قیمتی ہے کہ اس تعلق سے اللہ نے قرآن حکیم کے اندر پوری ایک سورت نازل فرمائی، سورہ جمعہ۔ سب سے پہلے اس بات کو جان لیں کہ اللہ رب العالمین نے جب کوئی بہت اہم حقیقت، کوئی بہت بڑی سچائی لوگوں کو سامنے بیان کرنا چاہا تو ان کو اچھے الفاظ سے پکارا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، کہ جب تمہیں جمعے کی ندا دی جائے، جمعے کے لیے آواز دی جائے یعنی اذان، تو فرمایا کہ فاسعوا الی ذکر اللہ، تو تم دوڑ پڑو اللہ کے ذکر کی طرف، یعنی پھر کہیں اپنا وقت نہ گزارو، سیدھے مسجد کی طرف دوڑ پڑو جب جمعے کے دن جو ہے اذان دی جائے۔ اس آیت کریمہ سے جمعہ کی اذان ایک ہی ثابت ہے قرآن حکیم کے اندر، نہ تو کسی احادیث کے اندر دوسری اذان کا کوئی ذکر موجود نہیں ہے۔ ایک ہی اذان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب منبر رسول اللہ پر بیٹھ جاتے تھے، اس وقت حضرت بلال اذان دیتے تھے اور لوگ مسجد میں آ کر اکٹھا ہوتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ شروع کرتے تھے۔ اس سے پہلے کیا کرنا ہے میں اس کی وضاحت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین دنوں میں سے جمعہ کا دن ہے،
اور اس لیے جمعہ کا دن سب سے بہترین ہے کہ اللہ نے سب سے پہلا سورج جو طلوع کیا ہے، جب سے سورج یہ بنا ہے، زمین و آسمان بنے ہیں، جب سب سے پہلے جو سورج اس روئے زمین پر طلوع ہوا ہے تو وہ جمعہ کا دن تھا. سب سے پہلا سورج اس زمین پر اگر طلوع ہوا ہے، نمودار ہوا ہے، روشن ہوا ہے اللہ کی زمین پر، تو وہ جمعہ کا دن تھا. اور جمعہ کو اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور جمعہ کے دن انہیں جنت کے اندر داخل کیا گیا، اور جمعہ کے دن جنت سے نکالا بھی گیا، اور جمعہ کے دن اس زمین پر بھیجا گیا، اور جمعہ کو ان کا انتقال ہوا، اور جمعہ کو ہی قیامت آئے گی. یہ روایت صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر 854 نمبر پر موجود ہے. صحیح بالکل جو ہے قرآن مجید کی آیت کی طرح موجود ہے، اس کی سند اتنی مضبوط ہے. اور دوسرے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن عباس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے، روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ عید کا دن ہے. جمعہ عید کا دن ہے، اس لیے جمعہ کے دن انسان کو چاہیے کہ اچھی طرح غسل کرے اور خوشبو ضرور لگائے، اور جمعہ کے دن مسواک کرے، یعنی خوب صاف ستھرا ہو کر مسجد کے اندر آئے. مسواک آج کے دور میں یہ ٹوتھ پیسٹ جو کیا جاتا ہے برش سے، یہ بھی مسواک کے درجے میں ہے. بعض لوگ اسے انکار کرتے ہیں کہ اسے مسواک نہیں سمجھا جا سکتا، لیکن یہ ان کا نظریہ بالکل غلط ہے. منشأ رسول اللہ جو تھا وہ یہی تھا کہ دانتوں کو صاف کرنا. اگر آدمی ایسے شہر میں رہ رہا ہے جہاں کوئی پیڑ اور درخت وغیرہ نہیں ملتے، وہاں مسواک ملنا بہت مشکل کی بات ہے، تو آدمی اگر برش سے بھی دانت صاف کر لیتا ہے غسل کرتے وقت تو یہ مسواک کے درجے میں آ جاتا ہے. پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. مسواک کا مقصد جو ہے وہی مقصد برش سے بھی دانت صاف کرنے کا ہے. اگر آپ کو مسواک نہیں ملتی ہے، بالکل آپ جو ہے غسل کے ساتھ اپنے غسل سے پہلے آپ اپنے دانتوں کو برش سے صاف کر لیں، مسواک کا ثواب مل جائے گا انشاءاللہ. اور فرمایا کہ یہ عید کا دن ہے، اور ایک روایت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جمعہ کا دن جو ہے عید الفطر سے زیادہ اللہ کے نزدیک جو ہے مقرب ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے جو ہر جو بول نہیں کہا، بول تو رہا تو اسپیکر خراب ہو گئی. جمعہ کے دن جو ایک گھڑی ہوتی ہے جو اللہ رب العالمین سے اس کا بندہ جو کچھ بھی مانگتا ہے تو اسے اللہ رب العالمین اس کی دعا قبول کرتا ہے. اب اس میں دو روایتیں ہیں مختلف. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ جمعہ کے دن وہ کون سی ایسی گھڑی ہوتی ہے جس میں اللہ رب العالمین اپنے بندے کی ہر دعا قبول کرتا ہے بشرطے کہ وہ حرام نہ ہو، حرام سوال نہ ہو، ہر دعا قبول کرتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کے اندر اس کی وضاحت ہے کہ جب سے امام منبر پر چڑھ جاتا ہے اور اس وقت سے لے کر سلام پھیرنے تک اللہ رب العالمین ساری دعائیں قبول کرتا ہے جو جائز دعا ہوگی. اور دوسری ایک روایت ابن ماجہ کے اندر اس کی صراحت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جمعے کے دن ایک گھڑی عصر کی نماز کے وقت ہوتی ہے. تو ان دونوں روایتوں سے یہ پتہ چلا کہ جمعہ کے دن خطبے سے لے کر نماز تک، یعنی اپنی جمعے کی نماز میں بھی جب تک امام سلام نہ پھیرے خوب دعائیں اس میں کرنا چاہیے. التحیات اور درود شریف پڑھنے کے بعد خوب دعائیں کرنا چاہیے. اور جمعہ کے دن عصر کی نماز میں بھی دعا کا سب سے زیادہ اہتمام کرنا چاہیے کہ اگر جمعہ ایسا بھی ہے ان دونوں روایتوں سے کہ کبھی وہ گھڑی جمعہ کے نماز کے وقت ہوتی ہے اور کبھی عصر کے نماز کے وقت ہوتی ہے. تو دونوں اوقات میں اللہ کے بندوں کو، بندیوں کو بہت زیادہ دعائیں مانگنا چاہیے، اور اس یقین کے ساتھ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تو اللہ تعالیٰ
آج کے دن ہماری پکار کو ضرور سنے گا، ہماری فریاد کو ضرور سنے گا، ہماری دعائیں ضرور قبول کرے گا۔ پہلے یقین تو بنائیں۔ جیسے کہ میں نے شاید اس سے پہلے ایک جمعے میں یہ بات کہی تھی کہ بچہ جیسے پیدا ہوتا ہے، 1 مہینے کا 2 مہینے کا ہے، وہ جب روتا ہے اللہ نے اس کی ماں کے اندر عجیب و غریب صلاحیت رکھی۔ بچے کے رونے کی ٹوین الگ الگ نہیں ہوتی ہے کہ وہ پتہ چلے کہ اس طریقے سے روئے گا تو اس کے کپڑا گندا ہے، کپڑا گیلا ہے، اس نے پیشاب کیا اس لیے رو رہا، بھوکا ہے تو اس طریقے سے روئے گا، اگر اس سے کوئی تکلیف ہے، پیٹ میں درد ہے تو اس طریقے سے روئے گا۔ الگ الگ کچھ نہیں ہوتا، رونے کا انداز بالکل اس کا ایک ہی طریقے کا ہوتا ہے، لیکن ماں سمجھ جاتی ہے کہ یہ بچہ اس وقت پیشاب کر چکا ہے، اس کا کپڑا گیلا ہے اسی لیے رو رہا ہے، پھر دوبارہ رونا شروع کرتا ہے، ماں سمجھ جاتی ہے کہ بچہ سے بھوکا ہے اس لیے رو رہا، اور زیادہ روتا ہے تو ماں تلاش کرتی ہے کہ شاید اس کے پیٹ میں درد ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں اور بندیوں کو پیدا کیا، اور جب بندہ اور اللہ کی بندی اللہ کے سامنے دعا میں روتا ہے، اللہ اس رونے کی کیفیت کو اتنا پسند کرتا کہ وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتہ سیدخلون جہنم داخرین، کہ جو شخص اللہ سے دعا مانگنے میں، اللہ کی عبادت میں تکبر کرے گا، گھمنڈ کرے گا، اللہ رب العالمین اسے جہنم کے اندر داخل فرما دے گا۔ اللہ کو مانگنا بہت پسند ہے، مخلوق کو مانگنا نہیں پسند ہے۔ وجہ یہ ہے کہ کوئی قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو، سگا بھائی کیوں نہ ہو، بار بار اگر اس سے سوال کیا جائے کہ بھائی اپنی موٹر سائیکل ذرا سے دے دو، 1 گھنٹہ میں لا کر کھڑا کیا، پھر 1 گھنٹے میں مانگنے پہنچ گیا، موٹر سائیکل دے دو ذرا فلاں جگہ جانا، ایک آدھ دن تو برداشت کر سکتا ہے، لیکن اگر بہت زیادہ وفادار ہے، لیکن دوسرے دن اس کو غصہ آئے گا، بار بار سوال کرتا ہے۔ یہی فرق ہے اللہ اور مخلوق کے لیے۔ اللہ مانگنا پسند کرتا ہے، بندہ جتنا مانگے، اب جمعہ کی نماز میں آئے مانگ رہا ہے، عصر کی نماز میں آئے گا پھر ہاتھ پھیلائے گا مانگے، اللہ کو یہی پسند ہے۔ اور فرمایا کہ سیدخلون جہنم داخرین، اگر تکبر کیا مانگنے سے تو اللہ رب العالمین تمہیں جہنم کے اندر داخل کر دے گا۔ بعض لوگ اس کا غلط مقصد نکال لیتے ہیں، جیسے کہ فرض نماز کے بعد سارے لوگ مل کر کے دعا کریں، یہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ثابت ہے، لیکن دعا مانگنا ثابت ہے، دعا مانگنا ثابت ہے۔ آدمی اپنی اپنی دعا مانگے، جسے جی چاہے مانگے، جسے جی چاہے چلا جائے نماز کے بعد، پابندی نہیں کہ سارے لوگ مل کر کے جو دعا مانگتے ہیں، امام دعا مانگے لوگ آمین کہیں، یہ طریقہ بدعت ہے، یہ طریقہ نہیں ثابت۔ دعا مانگنا ممانعت نہیں ہے، دعا فرض نماز کے بعد بھی مانگی جا سکتی۔ اگر کوئی شخص دعا کے لیے کہے کہ بھائی ہمارے لیے دعا کر دو، ہمارا فلاں رشتہ دار بیمار ہے اس کے لیے دعا کر دو، بالکل ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی جا سکتی ہے فرض نماز کے بعد، اس کی کوئی ممانعت قرآن و حدیث سے ثابت نہیں۔ تو دعا اللہ کو مانگنا پسند ہے۔ جمعہ کے دن مانگنے کے لیے ہم بھکاری بن کے اللہ کے اپنے گھر سے چلے کہ ہم اپنے رب کے دربار جا رہے ہیں، جیسے ایک انسان کا مزاج بن چکا ہے۔ دنیا کے اندر اللہ نے جنہوں کچھ بڑائی دی ہے، کوئی نیتا ہے، کوئی منتری ہے، کوئی بڑا آدمی ہے، اس کے بہت بڑے محل میں جب جاتا ہے اس کا انداز کیا ہوتا ہے، ہماری فلاں ضرورت ہے، اگر فلاں نے میری بات پر دھیان دیا تو میرا کام بن جائے۔ اللہ کے دربار میں آنے کے لیے انسان کے اندر عاجزی اور انکساری کیسی ہونی چاہیے، عاجزی اور انکساری کے ساتھ چلے، میری فلاں ضرورت ہے، آج اس رب کائنات کے بنانے والے رب کے سامنے بھیک مانگنے جا رہا ہوں، اور مجھے امید ہے اس کا نام کریم ہے، اس کا نام رحیم ہے، اس کا نام ستار ہے، ہمارے عیبوں کو چھپا لے گا، اس کا نام غفار ہے، وہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور ہماری دعا ضرور قبول کرے گا۔ یہ عاجزی اور انکساری لے کر اللہ کے دربار میں حاضر ہوں تو اللہ رب العالمین ضرور دعا قبول کرتے۔ اور فرمایا جمعہ چھوڑنے والا کیسا ہے؟ جمعہ کی نماز چھوڑنا تو صحیح مسلم کے اندر، اس سے پہلے میں جو ابن عباس کی روایت پڑھ رہا تھا وہ ابن ماجہ کے اندر حدیث نمبر پہلی جلد کے اندر 98 نمبر پر موجود ہے۔ اب یہ دوسری روایت جو تیسری جو ہے وہ صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر 865 نمبر پر موجود ہے۔ جمعہ کی نماز جو شخص چھوڑ دے
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص 3 جمعہ چھوڑ دے، متواتر 3 جمعہ چھوڑ دے، لوگ چھوڑ دیتے ہیں نا جب سردیوں کا موسم آتا ہے، کہتے ہیں بھائی بڑی ٹھنڈی ہے، اس میں تو قیامت کے دن پتہ چلے گا جب جہنم کے اندر سردی کو ختم کیا جائے گا، چھوڑ دے 3 جمعہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے دل پر اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے، پھر کوئی نیکی اس کے اندر داخل نہیں ہوتی، چاہے کتنی تقریریں سن لے، چاہے کتنی قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ سن لے، اگر 3 جمعہ متواتر چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے، پھر اچھی بھلی بات اس کے دل و دماغ کے اندر نہیں اترتی۔ اگر وہ بے نمازی ہے تو بے نمازی ہی رہے گا، نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ملے۔ اس لیے میرے بھائیو اس سے بچیں، جمعہ کی نماز ہرگز جو ہے کسی موقع، اگر جمعہ کے دن ایک تو سفر کرنا نہیں چاہیے، جمعہ کی نماز سے پہلے، جمعہ کی نماز سے پہلے اگر سفر کیا جائے تو سفر جمعہ کی نماز ہی کے لیے کیا جائے، یعنی جیسے جن ملکوں میں یہ ہے کہ ایک شہر میں ایک مسجد میں جمعہ کی نماز ہوگی، تو وہاں ظاہر ہے جمعہ کی نماز پہلے لوگ سفر کرتے ہیں، اپنی گاڑیوں سے یا پیدل پہنچ سکتے ہیں تو پہلے چلتے ہیں، تو یہی سفر ہے۔ بقیہ اگر اپنی ضرورت کا کوئی سفر کریں تو جمعہ کی نماز کے بعد کریں، یہی میں خیر۔ اچھا، البتہ اسے حرام نہیں کہا گیا ہے، کر سکتا ہے آدمی، کوئی ضرورت پڑ جائے، لیکن اگر سفر کرنے کی ضرورت پڑ جائے جمعے کے دن تو پہلے یہ طے کر لے، دل و دماغ میں سوچ لے کہ ہم اتنے بجے نکل رہے ہیں، جمعہ کی نماز ہم کہاں پڑھیں گے، کہاں ملے گی جمعہ کی نماز۔ آج کل شادیوں میں دیکھو، پتہ چلے جمعہ کا دن اگر پڑ جاتی ہے تو آدمی اس کا بالکل نہیں خیال رکھتا، ملی نہیں تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں ملی تو نہیں ملی۔ یہ ہماری غفلت کا حال ہے۔ اور فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص جمعہ کے دن غسل، جانتے ہو کیسے کرے؟ غسل جنابت کی طرح غسل کرے۔ جنابت کسے کہتے ہیں؟ کہ جب آدمی بیوی سے صحبت کرے اس وقت جب غسل اس کے اوپر فرض ہو جاتا ہے تو خوب اچھی طرح کرتا ہے کہ بال کے برابر بھی کہیں سوکھا نہ رہ جائے اور کوئی گندگی لگی نہ رہ جائے، کوئی چیز چھوٹ نہ جائے جس سے پاکی نہ حاصل ہو، کیونکہ سب سے بڑی نجاست یہی ہے دنیا کے اندر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص غسل جنابت کی طرح جمعے کے دن غسل کرے اور پھر خوشبو ضرور لگائے اپنے بدن پر اگر اس میسر ہے، ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ اگر اس کے پاس نہیں، اس کی بیوی پر پاس رکھی ہو تو اسے مانگ کر خوشبو لگائے۔ جمعہ کے دن یہی اسی کی فضیلت ہے۔ اور اتنی جلدی آئے جمعے کے دن اور جتنی ہو سکے نماز پڑھے جب تک امام منبر پر نہ آ جائے۔ جمعے کی نماز کی پہلی سنتوں کی کوئی تعداد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائی، بس جتنی جلدی ہو سکے مسجد میں آ جاؤ اور جتنی ہو سکے نماز پڑھو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص ایسا کرے گا کہ جمعے کے دن غسل جنابت کی طرح غسل کرے گا، خوشبو لگائے گا اچھے کپڑے پہن کر، اور جمعے کے دن مسجد میں جلدی آئے گا اور جتنی ہو سکے نماز پڑھے گا، اور اس کے بعد خطیب کا خطبہ بہت خاموشی سے سنے گا اور منبر کے قریب بیٹھنے کی کوشش کرے گا۔ منبر کے قریب بیٹھنے کی بہت فضیلت، بعض لوگ پہلے آ جاتے ہیں، بہت پیچھے بیٹھ جاتے ہیں، یا ان کی محرومی ہے یا تو ان کو پتہ نہیں ہے۔ اگر پہلے آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص مسجد میں اس طرح غسل کر کے آئے اور کسی کے گردنوں کو نہ پھلانگے، یعنی کسی کے گردن کے اوپر سے پیر ترک کر نہ جائے مسجد میں، اگر جگہ نہیں ملے تو جہاں جگہ ملے بیٹھ جائے، اور جہاں تک کہ ہو سکے منبر کے قریب بیٹھے اور خاموشی سے خطبہ سنے۔ جو شخص اس طرح سے اہتمام سے آئے گا، سنتوں کو پڑھے گا امام کو منبر پر چڑھنے سے پہلے، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے اللہ رب العالمین ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا ہے کہ جمعے سے دوسرے جمعے تک کی نمازیں معاف کر دیتا ہے، نماز فرض رہے گی، صغیرہ گناہ جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں، نماز چھوڑنا تو بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ جمعے کی نماز سے نمازیں نہیں معاف ہو جائیں گی، لیکن اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور مزید 3 دن کے، اور یعنی ایک جمعے سے دوسرے جمعے کے بیچ میں جو چھوٹے گناہ ہوئے اللہ رب العالمین کو معاف فرما دے گا، اور مزید 3 دن کے اور گناہ معاف فرما دے گا۔ یہ روایت صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر 857 نمبر پر موجود ہے۔
اور اب ایک سب سے اہم بات ہے جو عام طور پر لوگ سنتے رہتے ہیں، لیکن اگر آدمی عمل کرنے کی کوشش نہ کرے تو خطبہ اور تقریریں سننے سے اس کے اندر بدلاؤ نہیں آتا۔ اس روایت کے راوی بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ روایت ایسی ہے کہ قرآن مجید کی آیت کی طرح بالکل ہے، بخاری کے اندر بھی ہے، مسلم کے اندر بھی ہے، اور پوری دنیا کے علماء اس بات پر متفق ہے کہ جو روایت بخاری اور مسلم دونوں کے اندر آ جائے، یہ صحیح ہیں، دو کتابیں دنیا کے اندر جو ہے، نمبر 1 پر بخاری، دوسرے نمبر پر مسلم، ان دونوں کے اندر جو روایت آ جائے وہ بالکل قرآن مجید کی آیت کی طرح۔ اور یہ روایت صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 881 نمبر پر، اور صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر 850 نمبر پر موجود ہے، دونوں کے اندر یہ موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو جمعہ کا دن جب آتا ہے، اس روایت کو یہاں پر روک کر کے ایک بات بیچ میں رہ گئی، میں بیان کر دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب جمعے کے دن کا سورج طلوع ہوتا ہے تو یہ پہاڑ اور یہ پرندے اور یہ شجر و حجر کانپنے لگتے ہیں اللہ کے غضب سے کہ شاید یہ قیامت کے دن نہ ہو، اس لیے کہ جب بھی قیامت آئے گی جمعے کے دن قیامت آئے گی۔ جمعے کے دن اس کی شروعات ہوئی ہے، جمعے کے دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اور جمعے کے دن ان کے جنت سے نکالا گیا، ان کی وفات ہوئی، اور اس کے بعد جمعے کو ہوئی قیامت آئے گی۔ تو جمعے کے دن ہر جاندار اور بے جان جو اللہ کی مخلوق ہے، پہاڑ شجر حجر، یہ سب کانپنے لگتے ہیں کہ کہیں یہ قیامت کا دن نہ ہو۔ انسان کا عجیب حال ہے کہ وہ کسی چیز سے ڈرتا نہیں۔ فرمایا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن جو شخص مسجد میں اتنی جلدی آئے، جمعہ کا دن جب ہوتا ہے تو مسجد کے ہر دروازے پر فرشتے کھڑے ہو جاتے ہیں اپنے صحیفے لے کر، اپنے رجسٹر لے کر، اور جو شخص سب سے پہلے آتا ہے اس کا نام لکھتے ہیں، اس کے بعد جو آتا ہے اس کا نام بھی لکھتے ہیں، اس کے بعد جو آتا ہے اس کا بھی نام لکھتے ہیں، اس کے بعد جو آتا ہے اس کا بھی نام لکھتے ہیں، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو سب سے پہلا شخص مسجد کے اندر داخل ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین اسے ایک اونٹ کی قربانی کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ یہاں میرا خیال ہے کہ 60 70 80 ہزار روپے کی تقریباً ایک اونٹ کی قیمت ہے۔ پھر بھی آدمی اتنا غافل ہو چکا ہے کہ اسے بات سمجھ میں نہیں آتی۔ ایک اونٹ قربانی کرنے کا ثواب ملتا ہے جو جمعہ کے دن مسجد میں سب سے پہلے آ جاتا ہے، اور اس کے بعد جب آتا ہے تو فرشتے اس کا نام لکھتے ہیں، اس کا ایک گائے قربانی کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ یہ کہانی نہیں ہے، بخاری مسلم کی حدیث، ایک گائے قربانی کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر جو شخص آتا ہے اس کا نام لکھا جاتا ہے، اسے ایک بکری قربانی کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اور چوتھے نمبر پر جو شخص آتا ہے تو مرغی پر قربانی تو ہوتی نہیں، لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مرغی قربان کر کے صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے، مرغی۔ پانچویں نمبر پر جو آتا ہے اسے ایک انڈا صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ لیکن جو شخص مسجد میں اس وقت آتا ہے کہ امام منبر پر چڑھ جائے، اور ایک روایت میں صحیح مسلم کے اندر ہے کہ امام اپنی جگہ سے چل دے منبر پر جانے کے لیے، اس وقت ہر دروازے کے فرشتے جو ہوتے ہیں تو اپنے رجسٹروں کو بند کر دیتے ہیں، وہ منبر کے قریب آ کر بیٹھتے ہیں۔ اسی لیے منبر کے قریب بیٹھنے کی فضیلت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی کہ فرشتوں کا ہجوم منبر کے قریب ہوتا ہے، وہ فرشتے اپنے صحیفے بند کر کے خطبہ سننے میں لگ جاتے ہیں۔ اس کے بعد جو مسجد میں آتا ہے، امام کو منبر پر پہنچنے کے بعد جو مسجد کے اندر آتا ہے، اسے جمعے کی نماز کی حاضری اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے کہ اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ کم از کم اگر ایک ہفتے میں یہ دن آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہود و نصارہ سے پہلے لوگوں کو جمعے کے دن سے محروم کیا گیا، تو اللہ نے یہودیوں کو دیا سنیچر کا دن اور عیسائیوں کو دیا اتوار کا دن، اور جب مجھے پیدا کیا تو اللہ رب العالمین نے یہود و نصارہ کے 2 دنوں سے پہلے مجھے یہ دن دیا ہے، جمعے کا دن۔ یہ پہلے آتا ہے، یہودیوں کے جو عید کا دن ہے سنیچر کا، اور نصرانیوں کا جو عید کا دن ہے اتوار کا، ان دونوں دنوں سے پہلے
امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دن آتا ہے وہ جمعہ ہے، دونوں دنوں سے پہلے ترتیب اللہ نے اس طریقے سے بنائی. تو یہ دن کم از کم آدمی جب غسل کرتا ہے، نہاتا ہے، ہم دیکھتے ہیں اپنی نظروں سے بعض لوگ غسل کیے ہوئے پوری تیاری کیے ہوئے مسجد کے باہر کھڑے رہتے. کتنی بڑی غفلت، کتنی بڑی محرومی کی بات ہے. بالکل تیار ہے، اس کے باوجود راستے میں کھڑے بات کر رہے ہیں. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ مسجد میں جو سب سے پہلے آئے گا اسے ایک اونٹ کر قربانی کرنے کا ثواب ملے گا. یعنی آدھا گھنٹہ خطبہ ہوتا ہے 12:30 سے 1 تک، تو کم از کم آدمی یہ سوچے کہ اگر جو ہے وہ 12:15 تک مسجد کے اندر داخل ہو جائے تو اسے دعا مانگنے کا بھی ٹائم مل جائے گا اور سنت نماز پڑھنے کا ٹائم مل جائے گا. اور جب خطبہ شروع ہو جاتا آتا ہے تو اس وقت آدمی صرف 2 ہی رکعت پڑھ سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں پڑھ سکتا. اس سے زیادہ کی ممانعت ہے حدیث کے اندر، 2 رکعت پڑھ سکتا ہے. لیکن اب اس کی نماز قبول ہوتی ہے یا نہیں قبول ہوتی ہے واللہ اعلم. کوئی دلیل، بعض لوگ کہتے ہیں کہ قبول نہ ہونے کی کوئی دلیل نہیں، قبول ہونے کی بھی کوئی دلیل نہیں. اگر کوئی شخص مسجد میں اس وقت آتا ہے کہ جب خطبہ امام دے رہا ہو تو ایسی صورتحال میں نماز قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کچھ نہیں بتایا. جب حاضری نہیں قبول ہوتی ہے تو پتہ نہیں نماز قبول ہوتی ہے یا نہیں قبول ہوتی. حاضری اس وقت تک جمعے کی قبول ہوگی جب تک امام منبر پر نہ چڑھ جائے، اس سے پہلے مسجد کے پہلے دروازے سے داخل ہو جائے. تو میرے بھائیوں، اپنے اندر حوصلہ پیدا کریں، جذبہ پیدا کریں. ہم دیکھتے ہیں کہ اس مسئلے میں عورتیں بیچاری بہت اسٹرانگ رہتی ہیں، اس معاملے میں بہت آگے رہتی. عورتیں ہم دیکھتے ہیں کہ گھر کے ان کے کام کاج بھی، جھاڑو کرنا، برتن کرنا، کھانا پکانا، وہ بیچاری اذان خطبے کی جو اذان ہوتی ہے اس سے پہلے مسجد کے اندر آ جاتی. عورتیں دور دراز سے آتی، وہ ہمیشہ مردوں سے پہلے مسجد کے اندر داخل ہو جاتی. اور مرد اتنا تکبر اور گھمنڈ اس کے اندر ہے کہ وہ تیار بھی ہو جاتا ہے، کبھی مسجد کے باہر ٹہل رہا، راستوں پر ٹہل رہا، حالانکہ اسے یہ پتہ نہیں ہے کہ اگر حوصلہ ہو تو آدمی یہ دیکھتا رہے کہ آج ہم سب سے پہلے جمعے کے لیے مسجد میں جائیں گے، ہمیں ایک اونٹ قربانی کرنے کے ثواب ملے گا. کم سے کم دنیا کے معاملے میں اگر پتہ چلے فری فنڈ میں غلہ مل رہا، اس کے چکر میں آدمی 7 ہی بجے وہاں پہنچ جاتا ہے غلہ ملنا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جمعے کے دن جو سب سے پہلے مسجد میں آئے گا اسے ایک اونٹ قربانی کرنے کے ثواب ملے گا. یہ بات دماغ میں نہیں اتر رہی. دنیاوی فائدہ دکھائی دیتا ہے. اگر پتہ چلے کہ 60 سالہ پینشن بٹ رہی ہے، یعنی فجر بعد جانا ہے تب تمہارا نام لکھا جائے گا، بتائیے 60 سال کے بوڑھے آدمی فجر کے بعد پہنچیں گے نہیں پہنچیں گے؟ بینک کے پہنچیں گے. تو کہنے کو تو یہ کہا جاتا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر ہمیں یقین کتنا ہے یہ ہمارے عمل سے پتہ چلتا ہے. میرے بھائیوں، ایسا نہ کریں. کوشش کریں کہ مسجد کے اندر سب سے پہلے داخل ہو اور اتنا وقت لے کر آئیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں، کچھ دیر تک اللہ کا ذکر کریں، اپنی سنت نماز پڑھ لیں، اس کے بعد خطبہ شروع ہو. آدھا گھنٹہ خطبہ ہوتا ہے، اس میں ایک ہفتے میں اللہ کے دین کے لیے آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ دے دینا، اگر یہ بھی محال ہے تو ہم اپنے آپ کو مسلمان کیسے کہتے ہیں؟ اور حیرت کی بات یہ ہے، داد ان لوگوں کو دی جاتی ہے جو بیچارے قرآن و حدیث کی بات سننے کے لیے کتنے کلومیٹر دور سے جو لوگ آتے ہیں، وہ مسجد کے اندر اگلی صف میں ہوتے ہیں کہ ہمارے بھائی بیٹھے ہوئے کرپیا سے چل کر آتے ہیں، ادھر ہمارے ساتھی ہمارے بھائی بیٹھے ہوئے روٹی گاؤں سے آتے ہیں، کوئی نینا مئو سے آتا ہے، کوئی تلوک پور سے آتا ہے، کوئی بارہ بنکی سے لوگ یہاں جمعے کی نماز پڑھنے آتے ہیں. وہ لوگ جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ اگلی صف میں ملتے ہیں. اور جو لوگ محلے کے ہیں، گاؤں کے ہیں، ان کو یہ پتہ ہی نہیں کہ جمعے کے دن کا اجر و ثواب کیا ہے، وہ سب سے بعد میں آتے ہیں. میرے بھائیوں، کچھ تو شرم آ جائے، کچھ تو حیا ہو انسان کے اندر کہ کم از کم ہم اپنے اندر یہ اللہ اس کے رسول کی بات پہ یقین تو کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ جو پہلے آئے گا اسے اونٹ قربانی کرنے کا ثواب ملے گا، جو بعد میں آئے گا اسے گائے قربانی کرنے کا ثواب ملے گا، جو اس کے بعد میں آئے گا اسے بکری قربانی کرنے کا ثواب ملے گا، جو اس کے بعد میں آئے گا اسے مرغی صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا، جو اس کے بعد میں آئے گا اسے انڈا صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا. اور جو ایسی ٹائم آئے گا کہ امام منبر پر جا رہا ہو تو اس کی حاضری لکھی نہیں جائے گی. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ فرشتے رجسٹر بند کر کے منبر کو گھیر لیتے ہیں
اور ممبر کے قریب آ کر بیٹھ جاتے ہیں خطبہ سننے کے لیے. جمعے کے دن کے جتنی بھی فضیلت ہے وہ سب کے سب خطبے کی وجہ سے ہے، ورنہ ظہر کی نماز تو روز ہوتی ہے. جمعے کے دن کی جو فضیلت ہے وہ جمعے کے خطبے کی وجہ سے. جمعے کے دن جو ایک دعا بندے کی ضرور قبول ہوتی ہے وہ اس خطبے کی وجہ سے اس کی فضیلت، اور یہی سے ہم محروم ہو جاتے ہیں. تو چنانچہ سورہ جمعہ کی جو آیت نمبر 9 میں نے تلاوت کی تھی، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ. اے ایمان والو، جب جمعے کی تمہیں ندا دی جائے تو فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اپنے کاروبار کو چھوڑ کر اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو. اگر تم جانتے ہو تو یہ بہت خیر کا کام ہے. اور فرمایا کہ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کہ جب نماز ہو چکے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو، بکثرت اللہ کا ذکر کرو، روزی کمانے میں بھی تم کامیاب ہو جاؤ گے. اب نماز مکمل ہو جائے، قرآن کے اندر کہا گیا ہے کہ جب نماز مکمل ہو جائے تو 2 رکعت فرض نماز کے بعد نماز مکمل ہو جاتی. بتائیے، 2 رکعت کے بعد امام سلام پھیرتا ہے، نوجوانوں کی کتنی تعداد مسجد کے باہر نکل گئی. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا کہ فرض نماز کے بعد کم از کم 4 رکعت نماز سنت پڑھنا ہے آدمی کو؟ اس سے پہلے نہیں، اگر چلا جائے تو گھر میں پڑھنا ہے 2 رکعت کم سے کم. تو یہ اب نماز مکمل، اب گھر کے جاتے بچے جاتے ہیں، ماں باپ پوچھتے نہیں نماز مکمل ہوئی کہ نہیں. پتہ چلا فرض نماز پڑھ کے مسجد نکل گئے، پھر ہوٹلوں پر بیٹھے، پھر ادھر ادھر طرح. یہ گھر کے بڑوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے گھر کو کے بچوں کو تعلیم دے کہ بھائی نماز ابھی مکمل نہیں ہوئی. لوگ عربی ملکوں میں دیکھ کر اس گمراہی میں مبتلا ہو جاتے ہیں. ہمارے لیے عربی ملک یہ حرم شریف کا میدان آئیڈیل نہیں ہے، آئیڈیل ہے کالی کملی والا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ جمعے کی فرض نماز کے بعد کم از کم 4 رکعت آدمی کو نماز پڑھنا ہے. یہ تو حرمین شریفین میں لوگ ٹیلی ویژن پر دیکھ کر نماز بھی فرض نکل جاتے وہاں بھی غلط کر رہے ہیں. اگر وہاں نکل جاتے تو کیا وہاں غلط نہیں ہے؟ لوگ پڑھتے، اگر اپنے روم پر آ کر پڑھتے ہو تو ٹھیک ہے، نفل نماز گھر میں پڑھنا زیادہ ثواب، لیکن پڑھتے ہو تب. جو لوگ نکل کے بازاروں میں چلے جاتے ہیں وہاں بھی غلط کر رہے ہیں، یہاں بھی غلط کر رہے ہیں. یہ طریقہ بالکل غلط ہے. اگر عربی ملکوں میں ہو رہا تو بھی غلط ہے، جہاں ہو رہا تو بھی غلط ہے. کم از کم نماز کو مکمل ہونے دیجیے. اور فرمایا کہ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. اس کی طرف دوڑ جاتے اور آپ کو کھڑا چھوڑ دیتے ہیں. ایک پس منظر ہے، اس کے وقت نہیں ورنہ میں بیان کرتا. اور فرمایا کہ وہ کھیل اور تجارت سے بہتر جو ہے، کھیل و تجارت کو بہتر سمجھ لیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطبہ دیتے ہوئے چھوڑ کر چلے گئے تھے. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بہترین روزی دینے والا ہے تمہیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری روزیوں میں برکت ہو تو اس کے لیے ہم جمعے کی نماز کے لیے پہلے آ جائیں اور یہ کوشش کریں کہ مسجد میں کوئی نہ ہو، اس وقت ہم اللہ کے دربار میں پہنچ جائیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعا قبول ہو، اگر ہم چاہتے ہیں ہماری روزیوں میں برکت ہو، تو اس کے لیے ہمیں جمعے کے دن بہت جلدی مسجد کے اندر آنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرما دے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو باتیں کہی اور سنی گئی ہیں اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دے. یا رب العالمین ہم سب کو جب تک زندہ رکھے اسلام پر، جب موت دیجیے تو ایمان پر خاتمہ نصیب فرما. اتنی باتیں کہی اور سنی گئی ہیں، اللہ اس کے رسول کی محبت میں اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. اپنے کرم سے قبول فرما لیجیے. وصلی اللہ وسلم. عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ العلی العظیم یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی واولی واعز واجل واتم واعظم واکبر.